السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله۔ محترم حضرات، آج ہم لوگوں کو ذکر کرنا ہے اس دن کا جس دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس نواسے خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پیارے لخت جگر مولائے کائنات مشکل کشا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے جگر کے ٹکڑے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر آج ہی کی تاریخ میں کربلا میں پانی بند کر دیا گیا اور آج کے دن سے 10 محرم الحرام تک نبی کے اس خاندان کو یزیدیوں نے پانی نہیں پینے دیا۔ یہ ہے تاریخ اسلام کا وہ مقام جہاں آ کر لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ کوئی کتنا بھی شقی القلب ہو، سخت دل ہو، لیکن اس مقام پر جب پہنچتا ہے تو اس کا دل تڑپنے لگتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، سسکیوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ آپ غور فرمائیں، کس کا پانی بند کیا گیا، کس کو پانی سے روکا، اور وہ جو مسلمان کہلاتے تھے، وہ جن کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تھا، وہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قائل تھے، انہوں نے پانی روکا۔ اور کس کا پانی روکا؟ کس کے پانی پینے پر پہرے بٹھائے؟ اس کے پانی پینے پر پہرے بٹھا دیے جس کے نانا کے ہاتھ سے کوثر کا جام پینے کی امیدیں رکھتے ہیں۔
ساری کائنات جن کی خیرات کھاتی ہے، جن کے صدقے پلتی ہے، اس کے نواسے کے پانی پینے پر پابندیاں لگا دی گئیں، فرات پر پہرے بٹھا دیے گئے۔ آج ہی کا دن وہ دن ہے جس دن میں اس دردناک حادثے کی شروعات ہوتی ہے۔ آپ غور فرمائیں، یہ کون تھے؟ یہ کہاں کے لوگ تھے؟ یہ وہ نہیں تھے جو کلمہ گو نہ ہوں، یہ وہ نہیں تھے جو رب کو ایک نہ مانتے ہوں، یہ وہ نہیں تھے جو رسالت محمدی کے قائل نہ ہوں، لیکن ان کے دلوں پر کیسی مہر لگ گئی تھی۔ حالات کتنے تبدیل ہو چکے تھے۔ جن مسلمانوں کو، امت میں جن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اور اپنی آل کی محبت کا درس دیا تھا، اپنی اور اپنی آل کی محبت کا جام پلایا تھا، یہ ان کے بیٹے تھے۔ لیکن حالات اتنے بدل گئے کہ ان کے دور میں آج اس کے لیے پانی پر پہرے بٹھا دیے گئے ہیں۔ جس کے نانا کے لیے قرآن کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ ہائے افسوس، قرآن تو وہ بھی پڑھتے تھے، حدیثیں وہ بھی پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، روایت کرتے تھے، لیکن آپ غور کیجئے آج نبی کے اس مقدس نواسے پر، نبی کے اس شہزادے پر جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا تھا۔ وہ پھول جس کو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے، آج اس کے لیے یہ وقت آ گیا کہ یزید نے نہر فرات پر پہرے بٹھا دیے۔ جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، دوسری تاریخ کو کہ محرم الحرام کی دوسری تاریخ ہی وہ تاریخ ہے جس دن حسینی قافلہ کوفہ میں خیمہ زن ہوا۔ آپ سمجھ چکے ہیں کہ یہ قافلہ خود بخود نہیں آیا تھا۔ کوفیوں نے امام علی مقام علیہ السلام کے پاس خطوط کے انبار لگا دیے تھے کہ آپ آئیے، ہم آپ کی بیعت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ تشریف لائیے، ہم نے ابھی تک یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے اور نہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے خطوط بھیج کر خطوط کے ڈھیر لگا دیے، جنہوں نے قاصد بھیج کر ایسا ماحول بنا دیا کہ خود مکے کا والی بھی یہ خوف محسوس کرنے لگا کہ امام علی مقام کے پاس روزانہ کتنے قاصد آتے ہیں۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ امام علی مقام علیہ السلام کو ان خطوط کی بنیاد پر کوفہ کی طرف سفر کرنا پڑا، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام
کوفہ پہنچنے ہی والے تھے۔ یہاں ہم آپ کے لیے ایک وضاحت اور کر دیں، وہ یہ کہ کوفہ سے کچھ دوری پر کربلا نامی جگہ، جو کربلا کے نام سے مشہور تھی اس وقت، اس کربلا نامی جگہ کے آس پاس چھوٹے چھوٹے گاؤں، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوا کرتی تھیں۔ جن کے الگ الگ نام تھے۔ جو آپ کو تاریخ کی قدیم کتابوں میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں، جیسے نینوا، تف۔ یہ وہ مقامات ہیں جو سب کربلا میں شامل ہیں۔ اس پورے علاقے کو کربلا کہا جاتا ہے۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام قصر بنی مقاتل سے چلے، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ حر بن یزید کا قافلہ جو عبید اللہ ابن زیاد کا بھیجا ہوا تھا، وہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وہ اگرچہ آپ سے تعرض نہیں کر رہے تھے، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ آپ نے ان سے کئی مرتبہ گزارش بھی کی کہ تم لوگ ہمیں ہمارے راستے پر جانے دو، تو وہ کہیں اور حضرت امام علی مقام کو جانے بھی نہیں دیتے تھے، نہ پیچھے واپس ہونے دیتے تھے، کوفہ کی طرف لیے جاتے تھے۔ ادھر عبید اللہ ابن زیاد بار بار خطوط بھیج کر حر بن یزید پر سختی کر رہا تھا کہ انہیں میرے پاس لے کر آنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ قصر بنی مقاتل سے جب امام علی مقام علیہ السلام کا قافلہ روانہ ہوتا ہے، چلتے چلتے رات ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت امام علی مقام علیہ السلام پر کچھ غنودگی طاری ہوتی ہے۔ آپ اس غنودگی سے، اس نیند کے تھوڑے سے جھونکے کے بعد جب آنکھیں کھولتے ہیں تو پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ قافلہ چلا جا رہا ہے۔ امام کی آواز جو ہی بلند ہوئی، لوگوں نے گوش بر آواز ہو کر سنا کہ امام کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھا تو امام استرجاع کر رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت امام علی مقام کے شہزادے حضرت علی ابن حسین تشریف لاتے ہیں، نمودار ہوتے ہیں اور پوچھنے لگتے ہیں، ابا جان یہ کیا؟ ہم تو کوفہ جا رہے ہیں، ہمیں تو کوفہ والوں نے بلایا ہے، یہ آپ نے اچانک انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں پڑھا ہے؟ آپ غور فرمائیں، ابھی کسی کو کیا معلوم تھا کہ معاملہ کیا ہے، لیکن حضرت امام علی مقام اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ کوفیوں نے ہمیں اگرچہ خطوط بیچ کر بلایا ہے، لیکن وہ اپنے وعدے کو نبھا نہیں سکیں گے۔ اس سفر میں یہ اندازہ ہو چلا تھا کہ اب کوفی اپنے خطوط میں کیے ہوئے وعدوں کو شاید نبھا نہیں پائیں گے۔ حضرت امام علی مقام اپنے شہزادے کو جواب دیتے ہیں، بیٹا چلتے چلتے میں نے یہ دیکھا ہے، اس غنودگی کے عالم میں کہ ایک سوار جا رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہوا جا رہا ہے، ہائے افسوس، قافلہ چل رہا ہے اور موتیں ان کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اس لیے میں نے استرجا پڑھا ہے کہ ہم لوگ اب دنیا سے جانے والے ہیں، آپ غور فرمائیں۔ لیکن
جیسا کہ ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ حضرت امام علی مقام علیہ السلام کو چونکہ یہ معلوم تھا کہ دین کا یہ کام مجھی سے لیا جانا ہے، اس غریب الوطنی میں بھی حضرت امام علی مقام ہمت نہیں ہارتے، آپ کے حوصلے پست نہیں ہوتے۔ آپ نے اپنے شہزادے سے فرمایا، بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ گھڑ سوار کوئی اور نہیں بلکہ میں نے یہ سمجھا ہے کہ ہماری روحیں ہمیں موت کی خبر دے رہی ہیں۔ غور کیجئے، روحوں نے خبر دی۔ حضرت علی ابن حسین گھبرا جاتے ہیں، ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ شہزادہ پوچھنے لگتا ہے، ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمیں کوفیوں نے خط دے کر بلایا نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے نانا کے دین کو پھیلانے کے لیے نہیں آئے؟ امام علی مقام عرض کرتے ہیں، کیوں نہیں بیٹا، ہم حق پر ہیں۔ یہ قافلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ نینوا نام کی جگہ پر، جو اب کربلا ہے، کربلا ہی کا ایک حصہ ہے، اس مقام پر پہنچتا ہے، نہر فرات کے کنارے پر۔ اس مقام پر خیمہ زن ہونے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ یہ 2 محرم الحرام کی بات تھی۔ اس تاریخ میں امام علی مقام اس مقام پر خیمہ زن ہوئے، اور جیسے ہی اس مقام پر پہنچے، حر بن یزید کے پاس ایک خط اور آ جاتا ہے کہ حسین کو کہیں ایسی جگہ پر نہیں اترنے دینا، کہیں ایسی جگہ پر مت اترنے دینا جہاں پانی ہو، جہاں لوگ بستے ہوں، بلکہ انہیں جہاں بھی اتارو وہ ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں پانی نصیب نہ ہو، جہاں کوئی بستی نہ ہو، ایسی جگہ پر انہیں اتارنا، یہاں تک کہ تم میرے پاس آ جاؤ یا تمہارے پاس میرا بھیجا ہوا کوئی قافلہ آ جائے۔ یہ دیکھ کر حر بن یزید اور متوجہ ہو جاتا ہے اس بات پر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین ایسی جگہ پر اتریں جہاں ان کو پانی مل جائے اور وہ پانی پی سکیں۔ نینوا نامی جگہ پر جب پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس مقدس نواسے نے لوگوں سے پوچھا، کون سی جگہ ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ کربلا ہے، اس سرزمین کو کربلا کہتے ہیں۔ تو امام حسین نے فرمایا، کربن و بلاؤن، ہائے افسوس، صرف تکلیف ہی تکلیف ہے، آزمائش ہی آزمائش۔ ادھر یزید کی طرف سے مقرر گورنر جو کوفہ پر مقرر کیا گیا تھا، عبید اللہ ابن زیاد، وہ محروم شخص، وہ بدبخت آدمی یہ سوچنے لگتا ہے کہ اب حسین ابن علی کے لیے کس کو بھیجا جائے؟ امام کی بات ہے، کس کا انتخاب کیا جائے؟ چنانچہ عمر بن سعد کو لکھتا ہے، جو رے کا گورنر تھا اور لشکر لے کر دیلم کے لیے نکلا تھا، اس کو لکھتا ہے کہ تم دیلم مت جاؤ، بلکہ تم اس لشکر کو لے کر کربلا پہنچو۔ عمر ابن سعد جب اس خط کو پڑھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ مجھے جس سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ وہ ہے جو جنتی جوانوں کا سردار ہے، یہ وہ ہے جس کے نانا کو کوثر پلانا ہے، یہ وہ ہے
جس کی محبت اہل ایمان پر فرض ہے۔ یہ وہ ہے جو اپنی رگوں میں ہاشمی خون رکھتا ہے۔ عمر ابن سعد پریشان ہو کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ایسا کیجئے، مجھے اس کام کے لیے منتخب مت کیجئے، میں یہ کام نہیں کر سکوں گا۔ اس کے لیے اگر کسی کو منتخب کرنا ہے تو یہاں کے جو رؤسا ہیں، یہاں کے جو سردار ہیں، جو اشراف ہیں، ان کو بلائیے اور ان سے یہ کام لیجئے۔ فلاں ہیں اس کو بلا لیجئے، فلاں ہیں اس کو بلا لیجئے۔ تاریخ طبری کے مطابق جب کئی نام عمر ابن سعد گناتا ہے تو عبید اللہ کہتا ہے، سنو، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ میں تم سے مشورہ کروں کہ میں کسے بھیجوں، یہ مشورہ نہیں کرنا ہے۔ تمہارے لیے دو آپشن ہیں، دو راستے ہیں، یا تو حسین سے جنگ کرنے کے لیے جاؤ، یا پھر جو شہر رے کی حکومت تمہیں دی گئی ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ پھر ایسا کیجئے، مجھے کچھ مہلت دیجئے، مجھے کچھ موقع دیجئے، میں غور و فکر کر لوں۔ موقع مل جاتا ہے اور وہ لوگوں سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے، اپنے مخلصوں سے مشورہ کرنے لگتا ہے، کیا کروں؟ عبید اللہ ابن زیاد میرے پیچھے پڑا ہے، وہ مجھی کو اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ میں حسین سے جنگ کروں۔ اس کے جتنے مخلصین، جتنے محبین تھے جو حقیقتاً اس سے محبت رکھتے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ اے عمر، سب کچھ کر لینا، بس یہی مت کرنا۔ اگر رے کی حکومت جائے تو چلی جائے، لیکن حسین ابن علی کے قتل کے لیے، ان سے جنگ کرنے کے لیے ہاں مت کرنا۔ تم کس سے جنگ کرو گے؟ اس مقدس نواسے سے جس کے صدقے میں تم پلتے ہو۔ کس سے جنگ کرو گے؟ اس مقدس نواسے سے جن کی خیرات ہمیں ملتی ہے۔ اگر تمہاری یہ حکومت ختم بھی ہو جائے تو تم پر کیا فرق پڑے گا؟ سوچئے، جس کے پاس گیا، جس رشتہ دار کے پاس بھاگا، ہر جگہ سے جواب نفی میں ملا کہ نہیں، عمر اس کو قبول مت کرنا، ابن سعد اس کو قبول مت کرنا، یہ سودا بہت گھاٹے کا سودا ہے، اس میں تمہارا بڑا نقصان ہے۔ آخر سوچو کہ تمہیں کہاں بھیجا جا رہا ہے۔ لیکن ابن سعد کے دل میں رے کی حکومت کی محبت اتنی تھی کہ وہ رے کی حکومت کو ایک طرف رکھتا تھا اور دوسری طرف یہ سوچتا تھا کہ اگرچہ امام علی مقام کے سامنے جانا یہ بہت بڑا کام ہے، میں کیسے جا سکتا ہوں امام کے سامنے، میں کیسے جنگ کر سکتا ہوں امام کے سامنے جا کر، لیکن پھر بھی رے کی حکومت گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ رے کی حکومت کی لالچ اس کے ذہن پر ایسی غالب آ چکی تھی کہ ذہن کو مفلوج بنا کر رکھ دیا تھا، اور بالآخر اس نے یہ فیصلہ کیا، سارے رشتہ داروں کی مخالفت کے باوجود، سارے اقربا کی مخالفت کے باوجود اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں جا کر یہ جواب دے دیتا ہوں کہ میں امام کے سامنے جانے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ جب عمر ابن سعد امام علی مقام علیہ السلام کے سامنے جانے کو تیار ہو جاتا ہے تو عبید اللہ ابن زیاد بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم دیلم بعد کو جانا، پہلے امام علی مقام کا مقابلہ کرو، پہلے کوفہ پہنچو۔ چنانچہ 4000 کا لشکر لے کر عمر ابن سعد کربلا کے میدان میں پہنچ جاتا ہے۔ یہی ہے وہ مقام، کربلا کا وہ مقام جس میں حضرت امام علی مقام جلوہ افروز ہیں۔ اب عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے، رے کے لالچ میں
سعد ابن سعد چلا تو گیا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کروں۔ ایک طرف امام عالی مقام کی شخصیت ہے اور دوسری طرف رائے کی حکومت کا لالچ بھی ہے۔ لالچ یقیناً بری بلا ہے۔ جس دن عمر ابن سعد کربلا میں پہنچتا ہے، یہ محرم الحرام کی 3 تاریخ ہوتی ہے، یعنی امام عالی مقام علیہ السلام کے کربلا میں پہنچنے کے دوسرے دن عمر ابن سعد کا قافلہ، جس کی تعداد 4000 تک بتائی جاتی ہے، قافلے کے ساتھ یہ کربلا میں جا کر اتر جاتا ہے۔ لیکن ابن سعد پریشان ہے، کیا کروں، کیسے بات کروں، بات کی شروعات کہاں سے کی جائے، کون سا منہ لاؤں اس نواسے سے جنگ کی بات کرنے کے لیے جس نواسے کے صدقے میں پل رہا ہوں۔ افسوس، حکومت دماغوں پر ایسی غالب آ جاتی ہے، لالچ ذہنوں پر ایسی غالب تھی کہ ابن سعد اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا نہیں سکا۔ بہرحال غور و فکر کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کی بات پوری کرنے کے لیے، اس کا فرمان جاری کرنے کے لیے ابن سعد اپنے لشکریوں سے مشورہ کرتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص کے ذمے یہ کام سونپتا ہے کہ تم جاؤ اور امام عالی مقام سے دریافت کرو کہ ان کا مقصد کیا ہے، وہ کیوں آئے۔ عزرہ بن قیس نامی یہ شخص جب اسے یہ ذمہ داری ملتی ہے تو سوچنے لگتا ہے، اپنے گریبان میں جھانکتا ہے، اپنے آپ سے پوچھتا ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے خود امام کے نام خط لکھا تھا اور کوفہ میں بلایا تھا۔ کیا وقت آ گیا، ابھی کچھ ماہ قبل یہی لوگ خطوط لکھ رہے تھے، یہی لوگ امام کو بلا رہے تھے، یہی وہ لوگ تھے جو صبح سے شام تک کوفہ سے باہر نکل کر حجاز مقدس کے راستوں پر بیٹھتے تھے اور امام عالی مقام کی آمد کا انتظار کرتے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا والی بنانے کے لیے، جنہوں نے اپنا خلیفہ بنانے کے لیے امام کے پاس درخواستوں پر درخواستیں کی۔ تب یہ شہزادہ تشریف لایا، تب یہ مقدس جگر پارا تشریف لایا، اور آج جب وہ کربلا میں پہنچا ہے تو ان کے ذہن کیسے خراب ہوئے ہیں، ان کی متوں پر کیسے پتھر پڑے ہیں، ان کی عقلیں مفلوج ہو چکی ہیں، اور یہ اب صرف اور صرف اپنے خزانوں کے لالچ میں، اپنی حکومتوں کے لالچ میں وہ قدم اٹھانے جا رہے ہیں جس قدم نے ان کو ہمیشہ تاریخ میں سیاہ کر دیا۔ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہمارے اس سیاہ کارنامے کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی، ہمیں کبھی معاف نہیں کیا جا سکے گا، دنیا تو دنیا، ہمیں آخرت میں بھی معاف نہیں کیا جا سکے گا۔ ہم کہاں جائیں گے آخرت میں، جہاں جس جوان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنتی جوانوں کا سردار کہہ گئے ہیں، ہم اس سے بات کرنے جا رہے ہیں، ہماری یہ اوقات۔ چنانچہ عزرہ بن قیس کئی مرتبہ سوچتا ہے، کس منہ سے جاؤں، میں نے بھی خط لکھا ہے، اور انکار کر دیتا ہے، اے ابن سعد، میرے اندر یہ تاب نہیں ہے کہ میں اس مقدس شہزادے سے بات کر سکوں۔ اتنے میں ایک بدبخت اور کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے، میں جاؤں گا، یہ کام میرے سپرد کیا جائے۔
ابن سعد کی کچھ جان میں جان آتی ہے، وہ اس شخص کو بھیجتا ہے لیکن بات نہیں بن پاتی. یہ شخص جاتا ہے اور پھر واپس چلا آتا ہے. حضرت امام علی مقام علیہ السلام اس کو اس لائق ہی نہیں سمجھتے کہ اس سے بات کی جائے. آ کر خبر دیتا ہے ابن سعد میں وہاں تک پہنچ تو گیا لیکن امام علی مقام نے میری بات نہیں مانی، وہ بات کرنے کے لیے میرے پاس آئے ہی نہیں. ابن سعد اب پھر پریشان ہوتا ہے، گھبرا جاتا ہے، حیران ہوتا ہے. آج میں ایک ایسے دلدل میں پھنس چکا ہوں جسے عبور کرنے کے لیے میرے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے. پھر لوگوں کو بلاتا ہے، اب کیا کیا جائے؟ حسین اس شخص سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے جس کو میں نے بھیجا تھا. پھر ایک دوسرے شخص کو بھیجا جاتا ہے جس کو تاریخ طبری میں قرہ بن قیس کے نام سے ذکر کیا ہے. یہ شخص جاتا ہے، حضرت امام علی مقام علیہ السلام سے گفتگو کرتا ہے. حضرت امام علی مقام علیہ السلام اس سے گفتگو کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اس کے سامنے دو آپشن رکھتے ہیں. اس سے کہتے ہیں کہ جاؤ ابن سعد کو بتاؤ کہ یا تو جہاں سے ہم آئے ہیں ہمیں وہاں واپس جانے دیا جائے. ہم خود سے نہیں آئے تھے، ہم نے کوفہ کا قصد اپنی طرف سے نہیں کیا، ہمیں تو کوفیوں نے بلایا تھا. ہمارے پاس اتنے خطوط ہیں کہ ڈھیر لگ گئے ہیں. ان کوفیوں نے خطوط میں لکھ لکھ کر ہم سے وعدے کیے تھے، ہمیں بلایا گیا تھا کہ ہم بیعت کے لیے تیار بیٹھے ہیں، آپ تشریف لے آئیے. ہم آئے ہیں. اب اگر ان لوگوں کو ناگوار گزر رہا ہے، اگر ان یزیدیوں پر قیامت ٹوٹ رہی ہے، اگر ان یزیدیوں کو میرے آنے کا غم کھایا جا رہا ہے تو ابن سعد سے کہو کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلا جاتا ہوں. ایک آپشن تو یہ ہے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر مجھے مکہ جانے سے بھی انہیں ڈر لگ رہا ہے، اگر میرے مکہ پہنچنے سے بھی انہیں ڈر لگ رہا ہے، میرے مکہ پہنچنے سے بھی یہ خائف ہیں، تو دوسرا راستہ میرے سامنے یہ ہے کہ میں اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں چلا جاؤں اور وہیں اقامت اختیار کر لوں. نہ مدینے میں رہوں اور نہ کوفہ جاؤں، بلکہ اللہ کا ملک بہت وسیع ہے، مجھے کہیں بھی رہنے کی مہلت دے دی جائے، میں وہیں چلا جاتا ہوں اور وہیں جا کر اقامت اختیار کر لیتا ہوں. یہ دو آپشن میری طرف سے ابن سعد کو بتا دو کہ حسین نے یہ دو اختیارات دیے ہیں. جب قاصد واپس جاتا ہے، ابن سعد سمجھتا ہے کہ شاید بات بن گئی اور خوش ہو کر کہتا ہے کہ شاید جنگ کی نوبت نہ آئے اور بات بن جائے. ہو سکتا ہے عبید اللہ ابن زیاد اس پر تیار ہو جائے، ابن زیاد اس کو مان لے کہ امام علی مقام مدینے بھی نہ جائیں، کربلا بھی نہ جائیں، کسی اور مقام پر ایک عام مومن کی طرح اپنی زندگی گزار لیں. ہائے تبدیلی زمانہ، ہائے انقلاب زمانہ، افسوس صد افسوس، جس کے نانا کی ملکیت کل کائنات ہے.
جس کے نانا کا صدقہ ساری کائنات میں لٹ رہا ہے، جس کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے کوفیوں نے حسین کو بلایا ہے، آج وہ امام، آج وہ مقدس شہزادہ، آج وہ جگر پارہ رسول کوفیوں سے کہہ رہا ہے، کوفیوں کو اختیار دے رہا ہے کہ اے ابن سعد، ایک عام مومن کی طرح، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، کہیں بھی جا کر ایک عام مومن کی طرح میں زندگی گزار لوں گا۔ جانے دیا جائے، اگر تمہیں مجھ سے اتنا ہی خطرہ ہے، اگر تمہیں آل رسول سے اتنا ہی خوف ہے تو چھوڑ دو، یزیدیوں مجھے جانے دو، اللہ کا ملک بہت وسیع ہے، کہیں بھی جا کر اپنی زندگی گزار لوں گا، تاکہ تمہیں کسی طرح کا خوف نہ ہو۔ تم حکومت کے لالچی ہو نا، تمہیں حکومت چاہیے، تمہارے دلوں پر حکومت غالب ہے، تمہارے ذہنوں پر حکومت کے خزانوں کی کھنک ہے، تم لے لو، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے حکومت نہیں چاہیے، میں جاتا ہوں، تم نے بلایا تھا اس لیے آیا تھا، تم نے خطوط بھیجے تھے اس لیے آیا تھا، اپنے نانا کے دین کو بچانے آیا تھا۔ لیکن قربان جائیے امام علی مقام کے عزم اور حوصلے پر، ابھی بھی آپ کے عزم کو کوئی نہیں ہلا سکا۔ کہیں سے کہیں تک آپ کی زبان اقدس پر یہ بات جاری نہیں ہوئی کہ میں یزید کی بیعت کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے کہا جاؤ ابن سعد کو یہ میری بات بتا دو۔ عبید اللہ ابن زیاد تک جب یہ خبر پہنچتی ہے تو عبید اللہ ابن زیاد ماننے لگتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد یہ خیال کرتا ہے کہ شاید یہ جو دوسرا آپشن ہے یہ صحیح ہے، اس کو مان لیا جائے۔ لیکن وہیں شمر بیٹھا ہوا تھا، وہ عبید اللہ ابن زیاد کو برانگیختہ کرتا ہے، وہ بھڑکا دیتا ہے۔ اور عبید اللہ ابن زیاد کے ذہن کو بدل دیتا ہے۔ ادھر ابن سعد نے یہ خط عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لکھا، ادھر دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں، جنگ کا ماحول ہے، جنگ کے لیے دونوں لشکر تیار ہیں۔ کیا تیاری؟ وہ لوگ جو جنگ کرنے نہیں آئے ہیں کیا تیاری کر سکتے ہیں؟ وہ خاندان رسالت جس کا مقصد جنگ کا نہیں ہے، وہ مقدس شہزادہ جو اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی لایا ہے، جس کے ساتھ خواتین اسلام بھی موجود ہیں، خاندان رسالت کی شہزادیاں بھی موجود ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کیا اس کا جنگ کا کوئی ارادہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بہرحال دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں۔ جب ادھر سے کوئی جواب نہیں جاتا ہے، ابھی عبید اللہ ابن زیاد کے پاس سے کوئی جواب نہیں پہنچا ہے، حضرت امام علی مقام ابن سعد کے ایک دوسرے پیغامبر، ایک دوسرے قاصد سے کہتے ہیں کہ جاؤ ابن سعد سے کہو رات کو وہ مجھ سے بات کر لے۔
ابن سعد مان جاتا ہے اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید کوئی بات بن جائے، شاید کوئی راستہ نکل آئے، مجھے امام سے جنگ بھی نہ کرنا پڑے اور میری حکومت بھی میرے ہاتھ سے نہ جائے۔ لیکن تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا، قسمت کچھ اور چاہتی تھی۔ اس بدبخت کو ابھی بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں جس امام کے مقابلے آیا ہوں وہ امام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لخت جگر ہے، جس کی محبت کے بغیر کسی بھی اہل ایمان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ آج میں اس سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ خیر، ابن سعد اس تجویز کو مان جاتا ہے اور تقریباً 30 سواروں کے ساتھ حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ حضرت امام علی مقام بھی اپنے قافلے کو چھوڑ کر کچھ دور ابن سعد سے بات کرنے کے لیے 30 سواروں ہی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور پھر دونوں لوگ خلوت میں گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ ابن سعد اپنے سواروں کو الگ کر دیتا ہے، حضرت امام علی مقام اور ابن سعد دونوں بیٹھ کر کچھ دیر تک گفتگو میں منہمک رہتے ہیں۔ یہاں تیسرا انسانوں میں کوئی نہیں ہے۔ رات کا ایک خاصا حصہ گزر گیا۔ لشکری اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے اندازے سے سوچ رہے ہیں کہ کیا گفتگو ہو رہی ہوگی، کیا بات چل رہی ہوگی۔ تاریخیں مختلف ہیں کہ ان دونوں نے آپس میں کیا گفتگو کی، اور مختلف ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ جب تیسرا کوئی شخص ہے ہی نہیں تو یہ کون بتائے کہ وہاں کیا گفتگو ہو رہی تھی۔ رات زیادہ گزر گئی اور کوئی راستہ ایسا نہیں نکل سکا کہ جنگ ٹالی جائے، کیونکہ ابن سعد بہرحال رے کی حکومت اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ مدینہ طیبہ سے لے کر مکۃ المکرمہ تک اور مکۃ المکرمہ سے لے کر کربلا تک کہیں بھی حسین کی زبان پر کسی نے یہ کلمہ نہیں سنا کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہے۔ اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو گفتگو ابن سعد اور امام علی مقام کے درمیان ہوئی، یقیناً اس میں بھی امام کے حوصلے پست نہیں ہوئے، اس میں بھی امام کا عزم و ہمت نیچے آنے کے لیے تیار نہیں ہوا، بلکہ امام علی مقام نے ابن سعد کے سامنے وہی 2 آپشن جو اس سے پہلے رکھے تھے وہی آپشن پھر رکھے۔ کیا ابن سعد، جہاں سے میں آیا ہوں یا تو واپس مجھے وہیں جانے دو یا میرے لیے راستے کھول دو، میں کسی بھی جگہ جا کر اپنی زندگی گزار لوں گا، کہیں بھی قیام کر لوں گا اور دیکھوں گا کہ یزید کی حکومت کا کیا ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے، ہم اور آپ صرف نعرہ لگا سکتے ہیں، لیکن حسین کے اس عزم کی خاک بھی نہیں پا سکتے۔ حسین کے سامنے تلواریں ہیں، امام علی مقام کا گھرانہ تلواروں کی گونج اپنے کانوں سے سن رہا ہے، لیکن امام کے حوصلے میں فرق نہیں آ رہا ہے، امام کی ہمتیں پست نہیں ہو رہی ہیں، امام کا عزم متزلزل نہیں ہو پاتا۔ غور کیجئے اور پھر سوچئے کہ وہ کون سا حوصلہ تھا
وہ کون سے جذبات تھے جہاں جنگ سامنے ہے، اور جنگ بھی کیسی جس میں اپنا مرنا طے ہے۔ موت سامنے سے موت کی خبر دے رہی ہے۔ آپ غور کیجئے، جس امام کو روحوں نے پہلے ہی موت کی خبر دے دی ہو، لیکن ابھی بھی اس امام کے حوصلے میں فرق نہیں آیا۔ کتنا عظیم المرتبت ہے، کتنا اولو العزم ہے اللہ کے رسول کا یہ مقدس نوازا۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی کھجور کھلائی، اس مقدس نواسے کو اپنی زبان چسائی ہے، اپنا لعاب دہن اس کے منہ تک پہنچایا ہے۔ یہ حوصلہ کیوں نہ ہو۔ بالآخر گفتگو ختم ہو جاتی ہے اور دونوں لوگ اپنے اپنے خیموں کی طرف، اپنے اپنے قافلوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس گفتگو کا تذکرہ کوفہ تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ ادھر شمر ذی الجوشن عبید اللہ ابن زیاد کے ذہن کو خراب کرتا ہے کہ اے عبید اللہ، تم نے ابن سعد کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ وہاں جا کر کوئی راستہ ایسا نکالے جس میں امام سے جنگ نہ کرنا پڑے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو امام سے بات کرتا ہے۔ ہائے بدبخت، تجھے کیا معلوم اس سے کیا بات کی جا سکتی ہے جس کا ذہن حکومت رے کے لالچ میں مفلوج ہو چکا ہو۔ تجھے کیا معلوم کہ وہ گفتگو کس تعلق سے ہو رہی تھی۔ لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد یہ بات سنتا ہے تو خیالات بدل جاتے ہیں، اور پھر ابن سعد کے پاس قاصد کو بھیجتا ہے کہ جاؤ ابن سعد کو میرا یہ خط سنا دو۔ یہ پیغام لکھتا ہے کہ اے ابن سعد، نہر فرات پر پہرے بٹھا دیے جائیں۔ امام علی مقام اور ان کے اصحاب کو نہر سے ایک قطرہ بھی پانی نہ مل سکے، بالکل ویسے ہی جیسے امیر المؤمنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پانی بند کر دیا گیا تھا۔ آپ دیکھیے، غور کیجئے، کیا مثال دی جا رہی ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جس طرح قتل کیا گیا، جس طرح ان کو ان کے گھر میں محصور کیا گیا، یہ پیغام بھیجتا ہے کہ جیسا ان کے ساتھ کیا گیا ویسا ہی حسین کے ساتھ کرو۔ حل بینہ و بین الماء، ان کے اور پانی کے درمیان حائل ہو جاؤ۔ یہ آج کی تاریخ سے امام علی مقام کے لیے نہر فرات پر ابن زیاد کے سپاہی بیٹھ جاتے ہیں اور امام علی مقام کے پانی پینے پر پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ افسوس، کاش ان مسلمانوں کو اس نے اپنے اسلام کی کچھ حیا ہوتی، انہوں نے اسلام کو سمجھا ہوتا، انہوں نے اسلام کے مزاج کو سمجھا ہوتا۔ جو جان کے دشمن کو بھی پانی دینے سے منع نہیں کرتا، یہ اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے تھے۔ مختصر یہ کہ 7 محرم الحرام سے ابن زیاد پانی پر پہرے بٹھا دیتا ہے۔ عمرو ابن حجاج نام کا ایک شخص جس کے ذمے یہ کام دیا جاتا ہے، اسے ایک بڑے لشکر کے ساتھ
نہر فرات پر بھیج دیا جاتا ہے کہ خبردار امام یا امام کے لشکر کا کوئی آدمی پانی نہ پی سکے۔ آج کے بعد کسی لشکر کے آدمی کو پانی نہیں نصیب ہونا چاہیے، اس تک اگر پانی پہنچ گیا تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ اسے رائے کی حکومت چاہیے تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اگر حکومت مانگنا ہی ہے تو میں امام کے نانا سے مانگوں جو کل کائنات پر حکومت کر رہا ہے۔ ایک ظاہری چھوٹے سے علاقے کی حکومت کے لیے تم امام عالی مقام پر پانی بند کر رہے ہو۔ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ امام آخر ہم سے جنگ کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے جانے دو، جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلا جاؤں گا۔ وہ تو خود تمہارے سامنے یہ راستہ رکھ رہے ہیں کہ اگر تمہیں میرے مدینے میں رہنے سے بھی خوف ہے، اگر تمہیں میرے مکے میں رہنے سے بھی خطرہ ہے تو سنو، حکومت تم لے لو، مجھے جانے دو، اللہ کا ملک بہت وسیع ہے، میں کہیں بھی جا کر اپنی زندگی گزار لوں گا۔ میں یہاں تمہارے بلاووں پر آیا ہوں، میں یہاں تم سے جنگ کرنے نہیں آیا۔ ہاں، یزید کی بیعت کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یزید فاسق و فاجر ہے۔ میں حق بات کہہ کے رہوں گا، لیکن ان بدبختوں کے ذہنوں پر لالچ ایسی غالب تھی، ان بدبختوں کے ذہنوں پر لالچ کا ایسا نشہ چڑھ چکا تھا جو اب اترنے کو تیار نہیں تھا، اور بالآخر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کے لیے پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ آج کی تاریخ پر یہ سیاہ دھبا صرف اسی وقت نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے لگا رہے گا کہ اسلامی تاریخ میں ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جہاں نبی کا کلمہ پڑھنے والوں ہی نے نبی کے نواسے پر پانی بند کر دیا تھا۔ ہائے افسوس ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے اپنے لالچ میں نبی کے اس نواسے کا ذرا بھی خیال نہیں کیا۔ رب کریم ہم سب کو ایسی صحبتوں سے، ایسے خیالات سے، ایسی ذہنیت سے بچائے جہاں آل رسول کے خلاف ماحول بنایا جاتا ہو، خاندان رسول کے خلاف زہر گھولا جاتا ہو۔ مولا اس فضا سے محفوظ رکھنا، مولا اس ماحول سے محفوظ رکھنا، بلکہ ہمیں ان میں اٹھا، ہمیں ان کی صحبتیں عطا فرما جن کے دلوں میں محبت آل رسول ہے، جو امام علی مقام علیہ السلام کے محبین میں ہیں۔ مولا کریم ان کی محبتیں عطا فرما، اور ان کی محبتوں کے صدقہ و طفیل ہمیں ایمان پر قائم رکھ، ایمان پر خاتمہ فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔